السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیسیجن کیے بغیر یہاں سے نہ اٹھیں، یہ ڈیسائیڈ کریں یہ سب بکواس ہے، سب فضول باتیں ہیں۔ میں جس طرح ہوں میں نے زندگی گزارنی ہے، اور اگر میں مر گیا تو میں مطمئن ہوں گا، اور موت کا واللہ کچھ پتہ نہیں۔ آج رات کو لکھی ہے، کل لکھی ہے، پرسوں لکھی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں دوست کو جانتا ہوں کہ وہ یہ واقعہ سنایا کرتا تھا کہ میری ایک کلاس تھی، میں جب اگلے دن گیا تو ایک عورت روتے ہوئے آئی میرے پاس، مجھے پرچی دی تو اس پرچی پر لکھا تھا کہ بیٹا آپ کی پچھلی کلاس میں میرا بیٹا موجود تھا، اس نے وہ لیکچر سنا تھا لیکن وہ اس کلاس میں دنیا میں نہیں رہا، وہ مر چکا ہے۔ واللہ ہم میں سے کون شخص ہے جو آج زندہ ہے اور اگلی کلاس میں ہم میں سے زندہ نہ ہوگا؟ ہمیں کچھ گارنٹی ہے اس بات کی؟ ہمیں کچھ گارنٹی نہیں کہ ہم جب اپنے گھر کو چھوڑ کر آتے ہیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ وہ جو شخص جسے ہم نے کل دفنایا، اس کو پتہ تھا کہ جو میں ابھی گھر میں داخل ہو رہا ہوں کہ میں کبھی اس گھر سے زندہ باہر نہیں جاؤں گا، میری میت نکلے گی یہاں سے۔ کبھی علم نہ تھا اسے، اور اگر علم ہوتا تو بندہ تو پہلے ہی اپنا مال صدقہ کر دیتا۔ تو کسی کو علم نہیں ہے اس بات کا، کسی کو علم نہیں ہے اس بات کا۔ موت بہت اچانک سے آتی ہے۔ علماء کہتے ہیں انسان اندھوں کی طرح سو رہا ہے، اور جب موت آئے گی نا تو تب اسے ہوش آتی ہے، اور تیری خیر میں نے یہ کیا کر دیا۔ دوست ہیں میرے جن کو میں جانتا ہوں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، کافی آپ کے عزیز جاننے والے ہوں گے جو ابھی اس دنیا میں نہیں رہے، مر چکے ہیں۔ جیسے ہی موت آئے گی نا تو امتحان ختم۔ اب جو کیا ہے اس پر ٹریٹ کیے جاؤ گے، یا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گی اگر اعمال کر کے آئے ہوگے، تو ورنہ بے دردی سے مارا جائے گا۔ فرشتے ماریں گے، الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، ملائکہ ماریں گے کہ تو رب کا باغی تھا، کہ رب نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تجھے اتنا سمجھایا، بار بار تجھے سمجھایا، کتنی نصیحتیں ٹینڈ کی تو نے، کتنے تجھے موقع ملے چینج ہونے، تو کیا ہوا؟ تو نے کہا چلو کل پرسوں کچھ ٹائم بعد، وہ ٹائم کبھی نہیں آیا، تو اب تم قبر میں جانے والے ہو، کوئی پتہ نہیں اس بات کا۔ آج جو قبروں میں ہیں نا، وہ ایک دن کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے ہم نیک اعمال کرنے شروع کر دیں گے۔ ایسے لوگوں جیسے مت بنو جو کہتے ہیں کہ ہم کل سے شروع کریں گے۔ آج سے ارادہ کرو اور توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اتنے معاف کرنے والے ہیں نا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ صحابی سے پوچھا گیا صحابہ بتائیں کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ اور ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ سب سے ہوپ والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے نبی میرے نیک لوگ بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کرتے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آنے والے بنو رب العالمین کے سامنے، جو مالک ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، روزانہ رات کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، تو فیصلہ کریں۔ فیصلہ نہ کیے بغیر نہ اٹھیں، دل میں فیصلہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ میں زندگی ایسی گزاروں گا۔ سوچیے، امیجن کریں کہ آپ کو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ 6 مہینے رہ گئے زندہ رہنے کو، شور کہہ دیں کہ اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے گی، کیا کل سے آپ کی زندگی سیم ہوگی؟ نہیں۔ ایک ڈاکٹر کی بات مان کر ہم زندگی چینج کر دیتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تجھے موت آنے والی ہے، تیاری کر لو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟